رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرها فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها، کہ جس شخص نے کوئی اچھا کام جاری کیا، کوئی نیکی کا کام جاری کر دیا، تو اسے اس نیکی کا اجر بھی ملے گا، اور جو بھی اس نیکی پر عمل کرتا رہے گا اس کا اجر بھی اس جاری کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اور فرمایا جس شخص نے کوئی برا کام جاری کیا تو اس کو بھی اس برائی کا گناہ ملے گا، اور جو بھی اس برائی پر عمل کرتا رہے گا اسے بھی اس کا گناہ مل کر، اس پہ بھی ہوگا، اس کا گناہ کرنے والے پر بھی ہوگا اور برائی کو جاری کرنے والے پر بھی۔ اب وہ کتنے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، سب کا گناہ اس کے کھاتے پر ہوگا۔ تو اسلام میں جس چیز کی ایک بہت بڑی ترغیب ہے، ایک بہت بڑی نیکی ہے، وہ ہے صدقہ جاریہ۔ کوئی ایسا اچھا کام کر کے جانا دنیا سے کہ اس کام کے اثرات آپ کے مرنے کے بعد بھی باقی رہیں، کیونکہ انسان جب تک زندہ ہے اس کا اعمال کا دفتر کھلا ہوا ہے، وہ نیکیاں کر رہا ہے، لکھی جا رہی ہیں۔ مر جاتا ہے تو خود کچھ نہیں کر سکتا، پھر سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا راستہ رکھا کہ نہیں، موت کے بعد بھی کر سکتے ہو، وہ اس طرح سے کہ زندگی میں اتنا کر لو کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، جب تک اثر باقی رہے گا، اثر باقی رہے گا تو تمہیں اس کا ثواب قبر میں ملے گا۔ اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، ابن آدم کی جب موت ہوتی ہے تو اس کے اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں، بند، دفتر بند ہو گیا، مگر تین قسم کے اعمال جاری رہتے ہیں۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ ہے، کنواں کھدوا دیا، درخت لگا دیا، یا یہ کہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، ایسا کوئی کام جو جاری رہے۔ اور آگے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کے چلا گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی حافظ ہے، قاری ہے، اس نے کسی بچے کو حافظ بنا دیا، قاری بنا دیا، اب وہ بچہ آگے کسی کو بنا رہے، قیامت تک سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ یا کوئی عالم ہے، اس نے کوئی علم کی بات لوگوں کو بتائی، جن کو بتائی انہوں نے آگے بتا دی، پھر انہوں نے آگی، تو یہ نسلوں در نسل، نسل در نسل تک یہ علم کی بات منتقل ہوتی چلی گئی۔ تو جب تک یہ جائے گی، جس عالم نے یہ کام شروع کیا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو علم ينتفع بھی۔ اور تیسرا فرمایا او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا مانگتی رہے گی۔ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، کہ انسان نے تربیت اچھی کی اپنی اولاد کی، تو اس تربیت کا فائدہ یہ ہوا کہ جب یہ مر جائے گا تو وہ اولاد اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے گی۔ اولاد کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عام لوگ بھی دعا کرتے ہیں مرحوم کے لیے، مگر اتنے اخلاص سے نہیں کرتے، اور وہ دعا میں وہ جان نہیں ہوتی جو اولاد کی دعا میں ہوتی۔ اگر اولاد کو والدین سے محبت تھی، اس کی مثال قرآن مجید میں ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے پابندی لگا دی کہ اپنے باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، اس سے بڑی کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرے سامنے جو ہے میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، تو وہاں بھی کوشش کریں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اے ابراہیم، میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور مشرک کے لیے جہنم کی آگ ہی ہے۔ آپ کو رسوائی سے بچانے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے باپ کی شکل تبدیل کر دی جائے، وہ آپ کے باپ کی نہیں لگے گی شکل، صورت تبدیل کر دی۔ اس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ نیک اولاد کے دل میں والدین کو جہنم سے بچانے کا کتنا جذبہ ہوتا ہے۔ تو اسے یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کی ایک قسم ہے۔ تو ابھی تو اللہ نے ہم سب کو زندگی دی ہے، تو ہم دنیا میں کوئی ایسا کام کر کے جائیں،
ایسی بنیاد رکھ کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے. اور ایک بنیاد نہیں، درجنوں بنیادیں رکھیں. جب انسان کو دنیا میں تجارت کا موقع ملتا ہے نا، پیسہ بہت ہو اور بہت ساری مفید تجارتیں ہوں، تو سب میں پیسے انویسٹ کرتا ہے وہ، سب میں، تاکہ یہ والی ڈوب جائے تو وہاں سے نفع آئے. وہ تو پیسہ ہوتا نہیں ہے اتنا، اس لیے ایک ہی کو لے کے چلتے ہیں. زیادہ ہو تو جہاں فائدہ ہوگا وہاں پیسہ انویسٹ کرے گا. تو آخرت کے تاجر کو بھی ایسا کرنا چاہیے کہ صدقہ جاریہ کا کوئی موقع چھوڑنا نہیں چاہیے. مساجد میں بھی خرچ کریں، مدارس میں بھی خرچ کریں، جہاد میں بھی کریں، تبلیغ میں بھی کریں، اور جو ہے اپنی اولاد پہ بھی محنت کرے انسان، کنویں بھی کھدوائے، اور کیا ہے غربا اور مساکین کو کھلائے، علم کی کسی کو تبلیغ کر دے، اگر دین کی، کسی کو نمازی بنا دیا. حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، جس نے کسی کو نیکی کی دعوت دی ایسے جیسے اس نے خود وہ نیکی کی ہے. تو اب یہ نماز پڑھے گا تو اس کو اجر ملے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے درخت لگایا، کیسی عجیب حدیث ہے، جس شخص نے درخت لگایا اور فرمایا جب یہ شخص مر جائے گا تو درخت سے جتنے انسان تو دور کی بات، جتنے چرند پرند بھی کھائیں گے نا اس درخت سے، پرندے بھی کھائیں گے، اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا. وہ ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ پرندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ درخت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو درخت تو انسان لگاتا ہی ہے، نیت اچھی کر لے، اس میں نیت اچھی کر لے کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ مخلوق کے بھی فائدہ کے لیے، اس سے کوئی چھاؤں حاصل کرے گا تو بھی ہوگا. تو آج گھروں کے باہر درخت لگے ہوتے ہیں، کٹا دیتے ہیں لوگ ذرا ذرا سی باتوں پہ. ٹھیک ہے، جائز ہے اگر وہ درخت آپ کو تنگ کر رہا ہے، لیکن اگر انسان دیکھ لے کہ بھائی مجھے کوئی اتنا تنگ نہیں کر رہا ہے، یہ درخت گزارا ہو جائے گا، لیکن لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اس سے، تو لوگوں کے فائدے کے لیے اس کو اگر چھوڑے گا تو اس کو ثواب ملے گا. تو صدقہ جاریہ جو ہے یہ ایک بڑی نیکی ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. ہر خیر کے کام میں سوچنا چاہیے ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی سلسلہ اس کا چلے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.